الگورتھم، الجبرا، کوارنٹین، یہ سارے الفاظ ہم روز سنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کی شروعات آخر ہوئی کہاں سے؟ ان جدید تصورات کی جڑیں تاریخ کے کس سنہرے دور میں چھپی ہیں؟ جی ہاں، اس سوال کا جواب ہمیں لے جاتا ہے تاریخ کے ایک بہت ہی شاندار دور میں، جسے اسلامی سنہری دور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علم، ایجادات اور فنون لطیفہ نے انسانی تہذیب کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی کے درمیان کے عرصے کی، ایک ایسا عہد جب دنیا کے کئی حصوں میں علم اور دانش کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس علمی انقلاب کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی اور اس کی بنیادیں کیا تھیں۔ اس ساری علمی تحریک کا مرکز تھا بغداد کا بیت الحکمت۔ اب یہ کوئی عام لائبریری نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عالمی مرکز تھا جہاں یونان، ہندوستان اور فارس کے قدیم علوم کو نہ صرف عربی میں ترجمہ کر کے محفوظ کیا گیا، بلکہ ان پر مزید تحقیق کر کے علم کو آگے بڑھایا گیا۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ علم کا یہ مرکز صرف بغداد تک محدود نہیں تھا، اس کی روشنی تو اسپین کے قرطبہ سے لے کر مصر کے قاہرہ تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں بڑے بڑے کتب خانے اور تعلیمی ادارے علم کی پیاس بجھا رہے تھے۔ اچھا، جب اتنا سارا علم جمع ہو گیا، ترجمہ ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے اس کی بنیاد پر حیرت انگیز دریافتوں کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوا۔ یہ ہیں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، اور انہیں آج الجبرا کا باپ مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حساب کا ایک ایسا نظام بنایا جس نے ریاضی کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، آج ہم کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں جو لفظ ہر وقت سنتے ہیں الگورتھم، وہ دراصل الخوارزمی کے نام سے ہی نکلا ہے۔ یہ اس بات کا کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ان کا کام آج بھی ہماری ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، آج ہم جو ہندسے یعنی 1، 2، 3 استعمال کرتے ہیں نا، انہیں پوری مغربی دنیا میں متعارف کروانے کا سہرا بھی الخوارزمی کے ہی سر ہے۔ سوچیں، اس نظام کے بغیر تو آج کی ریاضی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ریاضی سے اب طب کی دنیا کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے ابن سینا سے، جنہیں مغرب میں اویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی کتاب القانون فی الطب اتنی اہم تھی کہ صدیوں تک یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ اور یہی نہیں، انہوں نے ہی سب سے پہلے متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قرنطینہ یعنی مریض کو الگ تھلگ رکھنے کے تصور پر زور دیا تھا، ایک ایسا اصول جو آج بھی ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اس دور کے مسلم ماہرین فلکیات نے بھی کمال کر دیا۔ انہوں نے ستاروں کا گہرا مطالعہ کر کے نہ صرف بالکل درست کیلنڈر بنائے، بلکہ اسٹرالاب جیسے آلات کو اتنا بہتر بنا دیا کہ سمندر میں سفر کرنا اور سمت کا پتہ لگانا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا۔ تو سائنس کی ان حیران انگیز باتوں کے بعد اب چلتے ہیں فن کی دنیا کی طرف، ایک ایسی دنیا جہاں خوبصورتی اور فلسفے کا ایک بہت ہی انوکھا سنگم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسلامی فن کی ایک بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جانداروں کی شکلیں بنانے سے گریز کیا گیا۔ اس کے بجائے ساری توجہ جیومیٹری کے نمونوں، خطاطی اور پودوں کے ڈیزائنز پر دی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ فن کے ذریعے تخلیق کی لامحدودیت اور ایک خالق کے تصور کو پیش کیا جائے۔ اس فن کا ایک بہترین نمونہ ہے عرابسک۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں پھولوں اور بیلوں کا ایک ایسا پیچیدہ لہراتا ہوا ڈیزائن ہے جو لگتا ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور یہ کائنات کی لامحتناہی وسعت کی طرف ایک خوبصورت اشارہ ہے۔ لیکن ان تمام فنون میں سب سے اونچا درجہ خطاطی یعنی کیلیگرافی کو دیا گیا۔ قرآن کی آیات کو انتہائی خوبصورت انداز میں لکھنا صرف ایک فن نہیں بلکہ ایک روحانی عمل سمجھا جاتا تھا، اور اسی فن سے مساجد اور محلات کو سجایا جاتا تھا۔ اچھا، تو اس دور کی عمارتوں میں کیا خاص تھا؟ جب ہم اس دور کے فن تعمیر کو دیکھتے ہیں تو 3 چیزیں سب سے نمایاں نظر آتی ہیں: دلکش محرابیں، عالیشان گنبد اور بلند و بالا مینار۔ فن تعمیر کا یہ انداز صرف ایک جگہ تک محدود نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں پھیلا، اور اس کے شاہکار آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، چاہے وہ بھارت کا تاج محل ہو، اسپین کا الحمرا محل یا یروشلم کا قبۃ الصخرۃ، یہ سب اسی عظیم ورثے کی زندہ مثالیں ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے بعد اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم دور نے آنے والی نسلوں کے لیے آخر چھوڑا کیا؟ اس کی میراث کیا ہے؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی سائنس، ریاضی، طب اور فن نے جدید دنیا کی بنیاد رکھنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس کی شکل و صورت بنانے میں اس دور کے دانشوروں اور فنکاروں کا ایک بہت گہرا اور نہ مٹنے والا حصہ ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ میں اور کتنے ایسے پوشیدہ ورثے ہوں گے جو آج بھی ہماری دنیا پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور شاید ہمیں ان کا علم تک نہیں ہے۔